السلام علیکم دوستو، میرا نام ارسلان شبیر ہے اور آج آپ جاوید چودھری کا کالم توبہ کا وقت مخصوص ہے کے بارے میں جانیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو اپنی زندگی کے 4 ایسے سوالات کا جواب ملے گا جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میری سردار کامران کے ساتھ پہلی ملاقات مصر کے سفر کے دوران ہوئی۔ یہ شفیق عباسی کے ساتھ تھے۔ میں ہم خیال گروپ کو حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور فرعون رامسیس دوم کے بارے میں بتا رہا تھا۔ سردار صاحب کو میری بات کوئی غیر منطقی، غیر حقیقی محسوس ہوئی، چنانچہ ان کی طرف سے اعتراض آ گیا۔ میں نے زندگی کے بے شمار تجربات سے سیکھا ہے کہ اپنی بات، اپنے خیال، اپنے نقطۂ نظر یا اپنی معلومات پر ڈٹ جانا خوفناک جہالت کا غضب نشانی ہے۔ دنیا میں ہر چیز ممکن ہے اور دنیا میں ہر بات، ہر خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا میں ہر دوسرے شخص کے نقطۂ نظر کو مان لیتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں اور پھر ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ درست فرما رہے ہوں گے، میں بھی واپس جا کر چیک کروں گا اور آپ بھی کر لیں۔ میں نے سردار صاحب کی بات بھی مان لی۔ شام کو مجھے ان کی طرف سے واٹس ایپ میسج آ گیا۔ سردار صاحب نے پیغام میں اپنے رویے سے معذرت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا، کل رات آپ کی بات کے دوران میری مداخلت سراسر اخلاقاً غلط حرکت تھی۔ اس وقت جب آپ لوگوں سے مخاطب تھے، میرا بیچ میں بولنا مناسب نہیں تھا۔ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف اور معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام میرے لیے حیران کن تھا۔ میری پوری زندگی میں کسی شخص نے اس طرح اعتراف اور معذرت نہیں کی تھی۔ ہم پنجابی معافی، اپنی غلطی کا اعتراف اور اخلاقیات سے قابل نہیں ہیں۔ پنجابی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں معافی اور شکریہ کا لفظ ہی نہیں۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں اگر پنجابی معافی مانگ لے یا پھر دل سے کسی کا شکریہ ادا کر دے تو پھر وہ نجیب الطرفین پنجابی ہو سکتا ہے۔ میں حیران ہو گیا اور میں 100 لوگوں کے درمیان سردار صاحب کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے ان کو ڈھونڈا، ان سے اپنا ہاتھ ملایا اور پوچھا، جناب آپ ہیں کون؟ اور پھر یوں میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اب ان سے ٹیلی فون پر رابطہ رہتا ہے۔ پچھلے ہفتے ان سے ملاقات لاہور میں ہوئی۔ ہم انسانوں میں سے کچھ لوگ ذہنی طور پر بالغ ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ تجربہ کار ہوتے ہیں، کچھ روحانی لحاظ سے گہرے ہوتے ہیں اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے عاجزی سے نواز رکھا ہوتا ہے، اور یہ تمام لوگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو یہ ساری نعمتیں دیتا ہے اور سردار صاحب ان کم لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا پورا نام کامران حسن آصف ہے۔ قائد اعظم نے ملتان بھیج دیا اور وہ پوری زندگی ملتان سے باہر نہیں نکلے۔ والدین انگریزی کے مشہور پروفیسر M.R. آصف تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے امریکہ گئے، جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے انگریزی اور ایجوکیشن میں M.A. کیا۔ یہ پاکستان میں پہلے M.A. ایجوکیشن تھے۔ وہ پوری زندگی انگریزی پڑھاتے اور انگریزی لٹریچر کی کتابیں لکھتے رہتے۔ سردار صاحب کے ایک بھائی ندیم حسن آصف ملک کے مشہور بیوروکریٹ ہیں۔ سردار صاحب کے بقول یہ خاندان میں انتہائی کم علم فرد ہیں۔ یہ اگر کم علم ہے تو آپ پڑھے لکھوں کا لیول دیکھ لیجئے۔ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، جوانی میں گھر سے نکل گئے اور پوری دنیا دیکھ لی۔ مجھے پاکستان میں آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے لاطینی امریکہ کی سیاحت کی ہو۔ یہ لاطینی امریکہ کے آدھے ملک بھی دیکھ چکے تھے۔ مطالعے کا دائمی عادت کا شکار ہیں۔ الیکٹرو میڈیکل انسٹرومنٹس کا کام کرتے ہیں۔ پورے ملک میں طبیعت میں تحمل اور خیالات میں روانی ہے۔ گفتگو سالٹ کرتے ہیں اور شوقیہ ٹیلی فلمیں بناتے ہیں، اور میں 1-2 ملاقاتوں میں ان کا فین ہو چکا ہوں۔ میرا چند گھنٹے ان کے ساتھ گزارنے کا اتفاق ہوا۔ سردار صاحب نے ان چند گھنٹوں میں میرے 4 خوفناک مغالطے دور کر کے میرے علم میں بے تحاشا اضافہ کیا۔ سردار صاحب کا خیال ہے کہ ہم مسلمان سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن دنیا کا بہترین سبحان اللہ کام ہے آپ کوئی کارنامہ سر انجام دیں، آپ دیواریں چین بنا دیں، بلب ایجاد کر دیں، کینسر کی دوا بنا دیں، آپ کوئی مفید کتاب لکھ دیں، آپ کوئی شاندار اپلیکیشن بنا دیں، یا آپ کوئی ایسی نظم، کوئی ایسی غزل یا کوئی ایسی دھن بنا دیں جسے دیکھ کر یا سن کر محسوس ہو دوسرے لوگ دیکھ کر ان کے منہ سے سبحان اللہ نکل جائے، اور یہ سبحان اللہ ہماری روزانہ کی تسبیحات سے بڑا سبحان اللہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ سبحان اللہ جتنا انٹریکٹ، جتنا عملی ہوگا، یہ اتنا ہی پاورفل ہوگا اور اتنا ہی بڑا ہوگا، اور اس کا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ سیاہ دیوار چین دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ بنانے والوں نے کیا دیوار بنائی ہے۔ یہ فکرہ اصل سبحان اللہ ہے، اصل تسبیح ہے۔ سردار صاحب کی بات میرے دل کو لگی۔ دوسرا، ان کا کہنا تھا
دنیا جہاں کی طوائفیں مذہبی ہوتی ہیں، آپ کو پوری عیسائی دنیا میں کسی طوائف کا نام مریم، رابیکہ یا صفورہ نہیں ملے گا۔ آپ کو مسلمان طوائفوں کے نام بھی شمع یا پروانہ ٹائپ ملیں گے۔ دنیا جہاں کی طوائفیں ادا فروشی سے پہلے اپنے نام تبدیل کرتی ہیں، یہ صدقہ سے خیرات بھی بہت کرتی ہیں، اور تمام اسلامی تہوار بھی عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ مناتی ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن ختم بھی کراتی ہیں، اور ان کے دن کا آغاز بھی مناجات سے ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کیوں؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ تو یہ بولے انسان کی نفسیات ہے، یہ جتنا بڑا جرم کرتا ہے، یہ جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، یہ وکیل بھی اپنے اتنے ہی تگڑے اور زیادہ رکھتا ہے۔ یہ طوائفوں کا گلٹ ہوتا ہے جو انہیں مذہب میں پناہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مجھے ان کی یہ بات بھی ٹھیک لگی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے وہ تمام سیٹھ بھی یاد آ گئے جنہوں نے اپنی زندگی میں حرام کمانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا، لیکن آخر میں شہر کی سب سے بڑی مسجد بھی بنا دی، مدرسہ بھی اور ہسپتال بھی۔ یہ ہسپتال، مدرسہ، مسجد یا پھر لنگر شاید ان کے وکیل ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہوں یہ عمارتیں دوسری زندگی میں ان کی وکالت کریں گی۔ تیسرا سردار صاحب نے بتایا، میرا ایک بڑا بزنس پارٹنر ہوتا تھا، وہ میری ساری رقم لے کر بھاگ گیا اور کمپنی میرے سر پر آ گری، جس کے بعد میرے پاس دو آپشن تھے، میں یہ کاروبار جاری رکھتا یا پھر میں کمپنی بند کر کے نیا کام شروع کر دیتا۔ میں نے کاروبار جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں جاپان چلا گیا اور کمپنی کے CEO سے ملا، جس کی مشینیں ہم پاکستان میں فروخت کرتے تھے۔ CEO نے مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی رقم نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ کام کیوں کریں؟ میں نے اسے بتایا، میرے والد کہا کرتے تھے تمہارا سکہ رات کے وقت جس جگہ گرتا ہے وہ صبح تمہیں وہی ملتا ہے، چنانچہ تم کھویا ہوا سکہ کسی دوسری جگہ تلاش مت کرو، اسی جگہ جاؤ جہاں یہ گرا تھا۔ میرا سکہ کیونکہ آپ کے دفتر میں گرا ہے، لہٰذا یہ مجھے یہیں سے ملے۔ وہ ہنسا اور اس نے میرے ساتھ کام شروع کر دیا، اور میں چند ماہ بعد دوبارہ قدموں پہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے سردار صاحب کی بات روشنی کا طویل راستہ محسوس ہوئی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ناکامی کے بعد اپنا پرانا بزنس، پرانی جاب اور پرانی سکل چھوڑ کر نئی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کاروباری ہجرت کے دوران یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کام میں جس سکل کے ماہر ہیں، جس نے انہوں نے منافع بھی کمایا اور نقصان بھی برداشت کیا، یہ اسے چھوڑ کر اس کام میں قدم رکھ رہے ہیں جس کی یہ الف بے بھی نہیں جانتے۔ یہ لوگ لاہور میں گم ہونے والا سکہ راولپنڈی میں تلاش کرتے ہیں، چنانچہ یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ کامیاب ہو بھی جائیں تو انہیں پہلے سے زیادہ محنت اور زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ سردار صاحب نے باتوں ہی باتوں میں مجھے سیلف ہیلپ کی بہت بڑی ٹپ دی، اور آخری بات پچھلی تینوں سے زیادہ جاندار اور سٹرائکنگ تھی۔ سردار صاحب کا کہنا تھا، میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، جب میں نے سورۃ النساء کی 17ویں اور 18ویں آیت پر پہنچا تو مجھے محسوس ہوا معافی اور توبہ کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہم جب وہ وقت گزار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ اور معافی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مثلا جوانی کی غلطیوں اور جرائم کی توبہ اور معافی کا وقت جوانی ہوتا ہے۔ اقتدار، کامیابی اور خوشحالی کے دوران ہونے والی غلطیوں کا ادراک اور توبہ بھی اس عرصے کے دوران قبول کی جاتی ہے۔ آپ جب عہدے، دولت، کامیابی، اقتدار اور طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ معافی اور توبہ کا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں، پھر آپ کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سردار صاحب کا فرمانا تھا، ہمیں چاہیے ہم جس وقت غلطی، کوتاہی یا زیادتی کریں، ہم اسی وقت معذرت کریں، ہم اسی وقت معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ ہم شاید رتبہ اور عہدہ ختم ہونے کے بعد معافی کی سہولت سے محروم ہو جائیں۔ یہ نکتہ بھی میرے دل پر لگا اور میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سردار صاحب کا شکریہ ادا کی۔ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے چار ایسی باتیں سیکھی جو ہماری زندگی میں بہت کارآمد ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔